گزرنے سے پہلے میرا دربار بھر دیا جائے. میں عین ہی تاریخ پڑھنے لگا ہوں، بالکل حرف بحرف تاریخ پڑھنے لگا. اسی کا جب تک حسن شام کے صدر دروازے سے دربار تک پہنچے، دربار کھچا کھچ بھر دو میرے خوش آمدیوں کے ساتھ، سارا مجمع میرا ہو، تاکہ حسن کو پتا چل جائے کہ میری حکومت شام میں قائم ہو چکی ہے. اس نے پورا دربار کھچا کھچ بھر دیا. اس کے کرائے کے لوگ خوش آمدی سارے کے سارے دربار میں اکٹھے ہو کے گلیوں میں منادی کروانی شروع کر دی کہ جتنی جلدی ہو سکے شام کے صدر دروازے سے امام حسن بڑھ کے دربار کی طرف آ رہے ہیں، جلدی پہنچو. جامع مسجد اموی میں لوگوں کا رش ہو گیا، اتنا دربار بھر چکا تھا، سارے کے سارے خوش آمدی. اور امام حسن چلتے چلتے دربار کی جانب آ رہے تھے. امام حسن کے آنے سے پہلے اس نے اپنے کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا. کرائے کے خطیب کو کھڑا کر کے اس نے کہا چل تو خاندان بنو امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کر دے. کرائے کا خطیب اٹھا اور اس نے خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. ادھر امام حسن کا جب پہلا قدم دربار میں آیا تو یہ امام حسن کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، آپ کی آنے سے پہلے ہی لوگ خاندان امیہ کے فضائل سن رہے تھے اور ہمارا خطیب خاندان امیہ کے فضائل پڑھا تھا. کرائے کا خطیب اونچائی پہ کھڑا ہوا، خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھا تھا. امام حسن دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، لوگوں نے تیکھی نظروں سے حسن کی طرف دیکھا اور امام حسن کی طرف کوئی توجہ نہ کی. کسی نے امام حسن کو کرسی نہ دی، کسی نے امام حسن کے لیے رستہ نہ چھوڑا. سارے خاندان بنی امیہ کے فضائل اٹھ اٹھ کے دعاتے رہے تھے. تحسین کی آوازیں آ رہی تھی، واہ واہ مرحبا کی صدایں آ رہی تھی. امام حسن نے جب وہ کرائے کا خطیب بیٹھ گیا، امام حسن چلتے چلتے اس مقام پہ آئے جہاں پر معاویہ بن ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا. اس نے اٹھ کے اپنی ابا کو ٹھیک کیا اور ٹھیک لگے گئے، اے ابو طالب کا بیٹا، اے ابو تراب کا بیٹا، اے علی کا بیٹا، آپ کب آئے میرے دربار میں؟ میں نے تو آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کب پہنچے ہیں؟ امام حسن نے کہتے میں اسی وقت پہنچ گیا تھا جب تیرے کرائے کا خطیب تیرے خاندان کے فضائل پڑھا تھا. یہ مسکرا کے سن لیے آپ نے میرے خاندان کے فضائل. امام حسن نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے پورے شام کے جامعہ مسجد اموی کے کھچا کھچ مجمع میں کہا، اے معاویہ بن ابو سفیان، میں حسن ابن علی اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا نام اور کردار پڑھتا ہوں اور اونچی آواز میں پڑھوں گا. اگر تم میں جرت ہے